شالوم علیکم، میں ہوں مختار مشلو اور ہم آپ کو اپنی خاص بائبل کلاس مساحت تورات میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے بزرگ نوح کے ایمان کے بارے میں، اور میں نے کہا کہ نوح اتنا بڑا ایماندار تھا کہ بزرگ ابراہم جسے ہم ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں اس سے بھی بڑا ایماندار تھا۔ متفق ہے؟ جی سر، ٹھیک ہے۔ آج ہم آگے بات شروع کریں گے اور آج ہم بات کریں گے طوفان نوح کے بارے میں۔ وہ طوفان جو نوح کی زندگی میں آیا، اس کے زمانے میں آیا، اور جس طوفان کا وہ ہیرو تھا، ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ایک میں نے بات یہاں اپنے نوٹس میں اپنی کتاب دعائے بانی سے نقل کی ہے۔ یہ کتاب میں نے سن 2002 میں پرنٹ کی تھی، اور وہ بات جو ہے وہ ایک کتاب ہے متھس آف کریشن، یعنی تخلیق کا افسانہ، اور مصنف ہے فلپ فرانٹ۔ اور فلپ فرانٹ کہتا ہے کہ دنیا کے 250 قبائل میں اس عالمگیر طوفان کی بابت 500 داستانیں پائی جاتی ہیں۔ یاد رہے گا، یعنی 250 قبیلے ہیں اور 500 داستانیں پائی جاتی ہیں اس طوفان کے بارے میں۔ کیا مطلب ہوا کہ ہر قبیلے میں طوفان کے بارے میں 2 کہانیاں موجود ہیں، اور ایک کہانی جو ہے اسے بائبل نے لکھا ہے، ایک کہانی ہے ہمارے مسائے انڈیا والوں نے اپنے مذہب کے اعتبار سے، ہندوازم کے اعتبار سے لکھی، اور بھی لوگوں نے لکھی۔ ہم بائبل کے طالب علم ہیں اور ہم بائبل کی کہانی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ جس کا ہیرو کون تھا؟ بزرگ نوح، جو ایمان کا اتنا بڑا سورما تھا، جس کے بارے میں ہم پچھلی بار بات کر رہے تھے۔ آئیے ہم تلاوت کریں گے بائبل میں سے، میرے ساتھ دیکھیے گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 6 آیت سے لکھا ہے، اور نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا۔ تب نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے، اور پاک جانوروں میں سے اور جانوروں میں سے جو پاک نہیں، اور پرندوں میں سے اور زمین پر کے ہر رینگنے والے جاندار میں سے 2 نر اور مادہ کشتی میں نوح کے پاس گئے، جیسا خدا نے نوح کو حکم دیا تھا۔ اور 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ بائبل جو ہے وہ ان 500 کہانیوں میں سے ایک کہانی درج کرتی ہے، اور مجھے امید ہے آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، نہ صرف آپ جو بیٹھے ہیں بلکہ جو سنیں گے ہماری ویڈیو کو وہ بھی، کہ کہانی تو اس سے ہی سننا اچھا لگتا ہے جو گزرا ہو۔ بالکل۔ تو گزرا کون تھا؟ نوح، تو نوح نے لکھی۔ جی سر، ٹھیک ہے جی۔ پچھلی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے کہ تیسری تختی جو ہے جس پر طوفان سے پہلے کا حال لکھا ہے وہ نوح سے منسوب ہے، اور یہ اگلی تختی ہے اس کے بیٹوں سے منسوب ہے۔ تو نوح بھی طوفان سے گزرا تھا، اس کے بیٹے بھی گزرے تھے۔ تو آج ہم یہاں سے بات کا آغاز کریں گے، لیکن تھوڑا سا پیچھے ہم پس منظر میں جائیں گے کہ کب نوح کو بلایا گیا۔ تھوڑی سی ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے، اور وہاں سے ہم شروع کر کے آپ آگے جائیں گے۔ اور یہ میرے ساتھ دیکھیں اگلا حوالہ، اس کے بعد پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب، اس کی 30ویں اور 31ویں آیت۔ یہ نوح کی تختی کا بیان ہے، یعنی تیسری تختی کا۔ چوتھی تختی پہ آنے سے پہلے ہم تیسری تختی کا ایک بیان پڑھتے ہیں، تاکہ جو کہانی ہے ہمیں زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب، اس کی 30ویں اور 31ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، اور نوح کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور لمک کی کل عمر 777 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ یہ کس کا بیان ہے؟ بولیں، کس کا؟ لمک کا، نوح کے والد کا۔ اور میں اس لیے یہ بیان دینا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں میں بہت سے لوگوں نے بحث کی کہ ان کا خیال ہے کہ پاسٹر کے خاندان کو بھی عبادت میں آنا چاہیے اگر دوسرے آنا چاہتے ہیں تو۔ اگر پاسٹر کا خاندان نہیں آتا تو دوسرے نہ آئیں، خیر۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ تو خدا کی مرضی ہے نا، کس کو بلاتا ہے کس کو نہیں بلاتا۔
تو میں اس لیے پیچھے سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نوح کا باپ طوفان سے پہلے مر گیا تھا. آپ لکھنا چاہتے لکھ سکتے ہیں. بزرگ آدم کی وفات کے 721 سال کے بعد بزرگ لمک 2353 قبل از مسیح میں 770 سال کی عمر پا کر طوفان سے 5 سال پہلے مر گیا تھا. خواب تو اس کا تھا نا. اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا نوح، تاکہ ہمیں یہ زمین کی مشقت سے آزادی دے گا، آرام دے گا. پر وہ آرام دیکھ نہیں سکا، کیونکہ طوفان کے بعد آرام آنا ہے نا. طوفان سے پہلے سب کوئی ٹینشن ہی ہے. جو کچھ ٹینشن والی چیزیں ہیں طوفان میں برباد ہو جانے والی تھی، تو آرام کو دیکھ نہیں سکا. جب ہم ایک بار ٹیکسلا گئے تھے اور میں مقدس توما کی زندگی پر منادی کر رہا تھا، تو میں نے ایک بات کہی شروع میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ساری زندگی دکھ اٹھاتے ہیں اور کامیابی نہیں آتی تو آپ ایمان رکھیں کامیابی کسی اور کی زندگی میں آئے گی. پر اگر بغیر دکھ اٹھائے ہی آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو پھر بھی ایمان رکھیں کہ آپ سے پہلے کوئی دکھ اٹھا چکا ہے. نوح جو کچھ بھی تھا پیچھے اس کا باپ تھا، اس کی محنت تھی، اس کا ایمان تھا، اس کی تعلیم و تربیت تھی، پر وہ دیکھ نہیں پایا جی. ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا. ہاں جی، آگے جانے سے پہلے سوال ہے تو آپ کیجئے، پھر ہم اگلا ایک اور کردار دیکھتے ہیں جو ایماندار تھا اور اس نے بھی خواب دیکھا تھا لیکن وہ بھی نہیں جا سکا تھا. جی سوال پلیز. کوئی سوال نہیں؟ یا تو سمجھ آ رہی ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں آگے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. خیر، دوسرا جو نام اس نے لکھا ہے اپنی تختی پر، وہ ہے اس نے اپنے دادے کا نام لکھا ہے. کون تھا وہ؟ متوسلا. اور حوالہ ہے پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 21ویں آیت. دیکھیے نکالیے. پیدائش کی کتاب 5 باب 21 آیت لکھا ہے، اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اسے متوسلا پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو تواریخی اعتبار سے یہ بنتا ہے 3317 قبل از مسیح. اور کتنے سال اس نے عمر پائی تھی؟ آئیے اگلا بیان پڑھتے ہیں. 5 باب 27 آیت. یہ 21 آیت ہم نے پڑھی، ابھی 27 پڑھتے ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب 27 آیت لکھا ہے، اور متوسلا کی کل عمر 969 برس کی ہوئی تب وہ مرا. تو 3317 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا، تو اس میں سے 969 سال آپ مائنس کر دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کب اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا. اور اس طرح سے یہ آپ 3317 سے 969 نکالیں تو یہ بنتا ہے 2348 قبل از مسیح. اور یہ کون سا سال ہے؟ بولے، طوفان کا سال. ٹھیک ہے جی. سو طوفان کے سال میں متوسلا مر گیا تھا، طوفان آنے سے پہلے. دونوں نہیں جا سکے جی. تو کیا کر لیں گے ہم؟ دے میں جے تانے نے نوح کو. تیرا باپ نہیں بچیا، دادا بھی نہیں بچیا. باپ دادا سے اولاد ہوتی ہے نا. ہاں جی. تو کدھر کا باپ نہیں ہے جی؟ تیرا پیو دادا ہے جی. بھائی جس کو بلایا اس نے ہی آنا ہے. کیا کر لیں گے اب؟ یہ نہیں ہے کہ یہ غلط بندے تھے، اچھے بندے تھے، ایماندار تھے، لیکن خدا کے منصوبے میں نہیں ہے شامل. تو کیا کر لیں گے آپ؟ خیر، تو 2 لوگ جو ہیں یہ بڑے لوگ طوفان سے پہلے مر گئے. ایک 5 سال پہلے مر گیا، ایک کچھ وقت پہلے مر گیا. اب ہم کرتے ہیں اگلی بات. کیا ہم نے پڑھا کہ نوح کی پیدائش کے بعد لمک جو تھا، ہم نے ابھی پڑھا 595 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. تو اگلی بات ہم کر رہے ہیں کہ لمک کی باقی اولاد میں سے نوح کا کوئی بھائی، نوح کی کوئی بہن نہیں بچی. سارے طوفان میں مر گئے تھے، مانے نہ مانے. یہ بائبل کہہ رہی ہے. کیونکہ باقیوں کا تو واضح لکھ دیا گیا نا. متوسلا کا اور لمک کا لکھ دیا گیا، وہ مر گئے. ان کا تو نہیں لکھا ہوا. وہ سارے کٹھے دن نہ مر گئے. 595 سال کی عمر میں کتنی اولاد ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ تو کوئی بھی نہیں بچا جی.
اگر ہم کہتے ہیں ادھر قائن کی نسل مر گئی ہے تو یہ بھی مر گئی ہے جی. اگر ہم راست باز ہیں پر راست باز بن کے رہنا نہیں چاہتے تو پھر بھی مرنا پھر کون سا چھٹی مل جانی ہے. لوگ سمجھتے بہت سنبھالے ستے گا جی ایسے ستے گا. نئے مخلوق بننے کے بعد یسوع کے قد کے انداز تک بھی جانا گوانڈیاں جانا سی جانا. تو یہ میں اس لیے شروع میں باتیں کر رہا ہوں کہ بائبل جو کچھ کہتی ہے 8 لوگ بچے تھے تو کون نہیں بچ سکے تھے, فیملی ممبرز ہونے کے باوجود نہیں بچ سکے تھے, دوسرے نے کہا گلا جی. اور میں نے یہاں لکھا اپنے نوٹس میں کہ ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً انہوں نے نوح سے اتفاق ہی نہ کیا. آگے جانے سے پہلے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, وہ ہے ہمارے خدا یسوع مسیح کی فیملی. ٹھیک ہے, ساری زندگی یعنی جب تک وہ جیتا رہا وہ اس کی مخالفت کرتے رہے. مقدسہ مریم ساری باتوں کو دل میں غور کرتی رہی, پر ایک جگہ پر لکھا ہے, کبھی موقع ملا تو ہم اس پہ زیادہ واضح طور پر منادی کریں گے تفصیل سے, کہ وہ مرکز کی انجیل کے مطابق وہ اسے پکڑنا چاہتے تھے. اور مرکز کی انجیل کے مطابق لکھا ہے کہ کیوں پکڑنا چاہتے تھے, کیونکہ سمجھتے بے خود ہے. بے خود سمجھتے نہیں کس کو کہتے ہیں, بے خود جس کو اپنی ہوش ہی نہ ہو, یہ سمجھتے تھے. یسوع نہیں تھا لیکن وہ سمجھتے تھے کیسے کسی سے مار کھائے گا. ہم یہ تو بڑا اعتراض کر دیتے ہیں, یسوع نے کہا کوئی میرا بہن بھرا نہیں گیا آدمی دیکھو نا کی کرا دین. ٹھیک ہے, بے خود سمجھ کر پکڑنا چاہتے تھے. اور ایک خاتون نے کہا مبارک ہے وہ ماں جس کا تو نے دودھ پیا تھا. یسوع کو کہا تو یسوع نے کیا کہا, نہ مبارک وہ ہیں پر جو میرا کلام سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. اور 4 بھائیوں کا نام لکھا ہے. اگر کسی کو اعتراض ہو وہ کہے جی کہ مقدسہ مریم کے اور بچے نہیں تھے, یسوع کے اور بھائی بہن نہیں تھے, ہم کسی وقت اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے. ویسے بہت سال پہلے جب میں کارسپونڈنس کلب بلٹن میں کام کرتا تھا تو میں نے اس کا جواب چھاپا ہوا ہے. اور ان دنوں میں جب میں وہاں کام کرتا تھا 2001 سے 2008 کے دوران, جس بھی شخص سے, خادم سے, عام بندے سے بات ہوتی تھی تو میں اسے کہتا تھا میں نے جواب چھاپا ہوا ہے. تو کہتا تو یہ سارے چھاپے نہیں. میں کہا نہیں سارے چھاپے نہیں. تو اس وقت ہم نے سب کچھ چھاپا ہوا ہے, پر اب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ زمانہ ذرا بدل گیا ہے اور لوگ شاید ہماری لکھی ہوئی باتیں بھول گئے ہیں. خیر, تو یسوع کے بھائی جو 4 تھے ان میں سے صرف 2 کا ذکر ہم پڑھتے ہیں. ایک تھا یعقوب اور ایک تھا یہودا, جن کے 2 خطوط انجیل مقدس کا حصہ بنے ہیں. باقی 2 بھائیوں کے بارے ہم نہیں پڑھتے کہ وہ یسوع پر ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. اور بہنیں لکھا ہے جمع میں 2 تو ہوں گی, تو ان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ یسوع پر ایمان لائی تھی یا نہیں لائی تھی. تو کیا کر لیں گے آپ بولیں, یہ ہو گیا یار, کیا بولیں, ہاں جی کچھ نہیں کر سکتے. تو آئیے ہم ہاں جی بولیں. میں کہنا لگا کہ توفیق دے گا, توفیق کی بات ہے اور خدا دے گا توفیق. جب کوئی آپ خدا کا کلام آپ سے ملتا ہے, آپ سے بات ہے, توفیق مل گئی ہے نا. بکریاں بھیڑیں بن سکتی ہیں پر بھیڑیں اگر دوبارہ بکریاں بن جائیں پھر کچھ نہیں ہو سکتا جی. اور ہماری تو بہت سی بھیڑیں بکریاں بن گئی ہیں, کیا کریں. میں نے پہلے بھی ایک دن کہا کہ مجھے یہ 34واں سال ہے خدمت میں, بہت سی بھیڑیں ہم نے بنائی تھی پر کیا کریں بکریاں بن گئی, کہاں چلے جائیں. سو آگے جانے سے پہلے میں آخری بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہ پچھلی بار بھی میں کہہ رہا تھا کہ نوح کا خاندان کیوں بچ گیا جی. نوح ایماندار, راست باز کیونکہ اس کے باپ نے اس کی تربیت کی تھی. چلے شومئی قسمت, اس کو بیوی بھی راست باز مل گئی. چلے خدا نے رحم کیا, بیٹے بھی راست باز ہو گئے, تو بہویں کہاں سے لے کے آئیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنی اولاد کو بچائیں تو بہویں ایسی لے کے آئیں گی, اور مجھے لگتا نہیں آپ کو ملنے والی ہے یا مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, آج کل کا رواج ہے, بہت سے لوگوں کو میں نے سنا جو نجائز فروش ہیں, ٹھیک ہے, جو بوتل ہی رکھتے ہیں اپنی ہاتھ سے شراب والی, اور انہوں نے اپنی بیٹوں کی شادیاں خدا پرستوں میں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سے خدا پرست ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کی شادی نجائز فروشوں میں کی ہوئی ہیں. کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, کوئی سٹیٹس نہیں. یہاں پر پیسے سٹیٹس دیکھتے ہیں, سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں, پر پیسہ جہاں آتا ہے وہاں سب کچھ چپ ہو جاتا ہے. پیسہ ہی سٹیٹس. ٹھیک ہے, تو پھر کیسے ہم ایسے ایماندار بن سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بن سکتے جی. پھر طوفان آنے والا ہے اور کسی وقت ہم اس پہ الگ سے بات کریں گے. یسوع مسیح نے, میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا, اس واقعے کو, طوفان کے واقعے کو اپنی آمد ثانی کے ساتھ جوڑا تھا.
کہ جیسے نوح کے وقت میں ایسا ہوا کہ ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ایسا ہی ہوگا. تو ایسا ہونے والا ہے, طوفان آنے والا ہے, ٹھیک ہے. اور طوفان کے بعد خدا بھی آنے والا ہے. اس وقت طوفان کے بعد خدا نہیں آیا تھا اس طرح سے جو اس طرح بھی آنے والا ہے, نیلو ڈنڈا لے کے آنے لگا. سو آگے جانے سے پہلے کچھ سوال ہے تو آپ کیجیے. نوح سے بچا, اس کی بیوی اور اس کے بیٹے اور اس کی بہویں. میں نے بات کی تھی, میں اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ ایک کتاب ہے عاشر کی کتاب, کبھی پڑھا ہو. ہم سیمول میں تواریخ میں جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بیان عاشر کی کتاب میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. کچھ اور کتابیں بھی ہیں, میں ابھی اس پہ تفصیل میں نہیں جا رہا. تو ان کے مطابق جو لکھا ہے نوح کی بیوی کا نام وہ ہے نامہ, نون این میم ہے نامہ, اور یہ تھی قائن کی نسل میں سے. مان سکتے یہ بولے توبل قائن کی بہن, وہ اس کا باپ ہی لمک تھا جس نے قائن کو مار دیا تھا. ٹھیک ہے. اس نے 2 شادیاں کی تھیں اور ایک سے مختلف بیٹے بیٹیاں اس طرح. تو توبل قائن کے بڑا مشہور شخص ہوا تھا. جو نئی فلم بنی ہے بزرگ نوح پر, اس میں انہوں نے توبل قائن بھی دکھایا جو اس کی مخالفت کرتا دکھائی دیتا ہے. تو نامہ جو ہے توبل قائن کی بہن تھی. اور اگر آپ تاریخی طور پر بھی دیکھیں تو کافی عمروں کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں تو ذاتی طور پر ویسے اس کو بات کو نہیں مانتا, لیکن لوگوں کا خیال ہے عاشر کی کتاب کے مطابق کہ یہ نامہ اس کی بیوی کا نام تھا. لیکن بہرحال بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے جی. لیکن یہ ہے جو بھی تھی وہ بڑی خدا پرست خاتون تھی جس نے اپنے بچوں کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی کہ اس کے بیٹے اس راہ پر چلے جو خدا کی تھی. اور اس سے بھی اچھی بات ایک ساس کے لیے کہ اس نے ایسی بہویں ڈھونڈی جو بالکل خدا کے مطابق یا اس کے بیٹوں کے مطابق تھی, اس کی فیملی کے مطابق تھی. ہماری جو بائبل کی بڑی کلاس ہے اس میں نے بتایا کہ ربکا بھی یہوہ کو جانتی تھی, اسحاق تو جانتا ہی تھا. اور لوگ کہتے ہیں کہ کیسے, ابراہم کا تو نوکر بھی یہوہ کو جانتا تھا. آئیے ہم تھوڑا سا ایک اور بیان پیچھے سے دیکھتے ہیں. یہ ہے تخلیق کائنات کا. تو پہلے دن خدا نے روشنی بنائی تھی, اور دوسرے دن آپ دیکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب 6 آیت سے 8 آیت تک. دوسرے دن خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا, اور ایسا ہی ہوا کہ خدا نے فضا کو آسمان کہا. پیدائش پہلا باب اس کی 9 اور 10 آیت کہتی ہے آسمان کے نیچے کا پانی خدا نے فرمایا آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کے خشکی نظر آئے, اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے خشکی کو زمین کہا, اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر, اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. سو ایک پانی اوپر ہے, ایک پانی نیچے ہے. جب تخلیق ہوئی تھی یہ خدا نے ایک ترتیب بنائی تھی. یہ میں نے اس لیے پہلے بات آپ کے سامنے رکھی تاکہ جب ہم دیکھیں گے کہ جب طوفان میں پانی آیا تو کہاں سے آ گیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی طوفان پانی تو انہیں کتوں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو ابھی ہم پہنچے ہیں چوتھی تختی پر. ٹھیک ہے جی. اور یہ تختی ہے پیدائش کی کتاب کا 6 باب اس کی 9 آیت کا بے جز, وہاں سے لے کر 10ویں باب کی پہلی آیت تک. یعنی پیدائش 6 باب 9 آیت کا دوسرا حصہ, وہاں سے لے کر 10ویں باب کی پہلی آیت تک یہ چوتھی تختی ہے ان 11 تختیوں میں سے. اور اسے کہتے ہیں بزرگ نوح کے بیٹوں کی جو ڈیٹیلز ہیں یا طوفان کی اگلی ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے. اور ابھی ہم یہاں سے بات شروع کریں گے, اور وہ ہے نوح کا کیلنڈر یا کشتی کا روز نامچہ. اس نے کشتی میں جتنا وقت گزارا تھا, کیسے اس نے سب کچھ ترتیب دیا تھا. دی بائبل فلم میں انہوں نے دکھایا کہ جو اس کی بیوی ہے انڈے جمع کر کے حساب لگاتی ہے کتنے دن ہو گئے. یہ تو انہوں نے ایک ڈائریکٹر کا آئیڈیا ہوگا, اس نے ایسے کیا. بہت سے لوگ ہیں, میں نے اس پہ ریسرچ کی پچھلے سالوں میں بھی ابھی بھی, تو کہتے ہیں جی بزرگ نوح نے کیسے کیلنڈر استعمال کیا کہ کیلنڈر تو تھا ہی نہیں اس وقت. کیا خیال صحیح تھا؟ بولیں نہیں. نوح کا طوفان کب آیا؟ 2348 2348 قبل مسیح میں. اور اس وقت ابھی میں حوالہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں, تب نوح 600 سال کا تھا. تو 2348 میں 600 جمع کرے تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 948. ایسے ہی ہے نا.
तो मैंने बताया था 948 यानी 2948 बन गया। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सुमेरी कब आए थे? 2900 कबल मसीह में, 2900 से 2300 कबल मसीह में। और मैंने बताया कि सुमेरी ऐसी कौम थी जो हमारे मुल्क में भी आए थे, उन्होंने डिक्शनरियाँ ईजाद की थी, उन्होंने बहुत सी और चीज़ें ईजाद की थी। तो कैलेंडर नहीं बनाया उन्होंने, क्या ख्याल है? बनाया। कुछ लोग कहते हैं मकदूनी कैलेंडर इस्तेमाल किया गया था, कुछ लोग कहते हैं कुछ और ऐसे कैलेंडर थे जो इस्तेमाल किए गए थे। मैंने सारा यानी इस पे काम किया और 1999 में मैं रहबर में काम करता था, यानी कॉरेस्पॉन्डेंट कला बुलेटिन में एडिटर बनने से पहले मैं रहबर मैगजीन में काम करता था। वहाँ हमारी मिस साहिबा थी रूथ निकल्स ऑस्ट्रेलिया से, तो वो ज़बरदस्ती मुझसे मजमून लिखवाती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा और मैंने एक मजमून लिखा था, उस वक्त वो रहबर मैगजीन में छपा हुआ है, अबरानी कैलेंडर के बारे में। और उस वक्त मैंने काम किया और भी दोबारा काम किया कि कैसे। तो फिर मुझे पता चला कि कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल किया गया था, कौन सा नहीं। तो जब अभी दोबारा मैं इस पर काम कर रहा था इस हिस्से पे, तो सारी तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बुजुर्ग नूह ने कोई कैलेंडर इस्तेमाल नहीं किया था। और जो तख्ती पर बयान है, बाद में इल्हाम बना, मूसा ने जमा किया, नूह ने अपनी उम्र के हिसाब से कैलेंडर इस्तेमाल किया। वाज़ेह जी? तो नूह खुद ही कैलेंडर था, आप कह लें, उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ कैलेंडर था। और शायद इसलिए भी, आप शायद मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, कि बाइबल के जो लोग होते हैं ना, वो किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते, मुझे लगता है। वो कहते हैं आप भी कर लेंगे जो करना है, और ऐसा किया उन्होंने। जब कश्ती खुद बना रहे थे, कैलेंडर नहीं बना सकता, बोले। तो नूह ने अपना कैलेंडर खुद ही बनाया जी। और ये देखें, जब उन्होंने तख्ती लिखी है तो उस पर उन्होंने क्या लिखा, देखें। पैदाइश किताब उसका 7वां बाब उसकी 11वीं आयत, बाइबल है तो खोलिएगा। पैदाइश 7 बाब 11 लिखा है, नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समुद्र के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। वो खिड़कियां जहां पानी जमा था ना जी फजा में, अब वो खिड़कियां खुल गई। और नीचे क्या है जी, समुद्र के चश्मे भी फूट निकले हैं, दोनों तरह से पानी आ गया। तो कब हुआ? नूह की उम्र का 600वां साल था। यहां से कैलेंडर को स्टार्ट करें। और नूह की उम्र के 600वें साल के दूसरे महीने की ठीक 17 तारीख। और मैंने यहाँ जो कमरी कैलेंडर है उसको अपने शमसी कैलेंडर के साथ कंपेयर करके एक डेट जो है उसको निकाला है, ठीक है जी। और कमरी कैलेंडर जो है, आप समझते हैं जो कैलेंडर चांद के साथ चलते हैं, वो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर में तकरीबन दरमियान में महीना आता है, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। और इस तरह से उस जमाने में जो कैलेंडर था, अभी बाइबल का जो कैलेंडर है सरकारी, वो सितंबर से शुरू होता है। तो वो कैलेंडर भी जो नूह ने इस्तेमाल किया है वो सितंबर से शुरू हुआ था। तो सितंबर के हिसाब से दूसरा महीना क्या कौन सा बन गया जी, बोलें। सो तूफान नूह के वक्त इस हिसाब से देखें, दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख बनती है 1 नवंबर 2348। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नूह की उम्र का 600वां साल था और उसके ठीक दूसरे महीने की 17 तारीख जब तूफान आया, तो ये बनती है, मैंने बताया, 1 नवंबर 2348। और अगली आयत देखें मेरे साथ, कितनी देर रहा तूफान? ये अगली आयत है, 12वीं आयत, पैदाइश किताब उसका 7वां बाब 12वीं आयत। लिखा है मुकद्दस तौरात का ये बयान और इस तख्ती का बयान लिखा है, और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। 40 दिन और 40 रात, ये नहीं 40 रात दिन इकट्ठा नहीं, अलग अलग लिखा गया है। और इस तरह से आप कह सकते हैं 1 नवंबर से 10 दिसंबर 2348 कबल मसीह तक बारिश होती रही। और यहां मैंने अपने नोट्स में एक लोक दास्तान लिखी है, क्योंकि मैं कह नहीं सकता इस तरह की बातें ढूंढने से और बताने से। तो यहूदी एक लोक दास्तान है और ये बड़ी दिलचस्प भी है और खतरनाक भी, ठीक है। और ये दास्तानों में बताती है कि पानी ठंडा था कि तत्ता था, ठीक है ना, ताकि हमें समझ आए कि डूब के नहीं मरे थे, जल के मरे थे।
اور داستان کیا کہتی ہے؟ 40 دن اور 40 رات تک جب زمین پر پانی چڑھا تو یہ کوئی عام بارش نہیں تھی، بلکہ اس کی ایک ایک بوند یا پانی کا ہر ایک قطرہ خالق خدا کے حکم کی بجا آوری میں زمین پر گرنے سے قبل جہنم سے ہو کر گزرا تھا۔ یہ گرم پانی کی بارش تھی جس سے خدا نے بد کرداروں کو غسل دیا اور ان کے بدنوں کو بری طرح جلا کر رکھ دیا۔ یہ سزا اس زمانے کے برگشتہ لوگوں کی بغاوت اور کاجروی کے عین مطابق تھی۔ سنیا کبھی ہے؟ یہ میں آپ کو حوالہ دیکھ سکتا ہوں، دی لیجنڈز آف دی جیوز، 1909 میں کتاب چھپی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو 40 دن 40 رات گرم بارش، آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا حمام میں نہانے کا یا گھر میں گیزر سے پانی لے کر نہانے کا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی دیر گرم پانی کے نیچے کھڑے رہ سکتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے نیچے زیادہ کھڑے رہ سکتے ہیں، ایسا ہی نا؟ گرم پانی کے نیچے کتنی دیر؟ اور وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے نا، تھوڑا ہم کر سکتے ہیں اپنے حساب سے، لیکن یہ اور اگر وہ بارش جو برس رہی ہے اس کی بوندیں جہنم سے ہو کر آئی ہیں تو پھر ہڈیاں ہی نظر آنی ہیں، اللہ سے کہنا سب کچھ۔ کوئی ہاتھ ہے ہمارا جل جائے جسم کا حصہ، یا ہاتھ جل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اور زیادہ جل جائے تو بعض اوقات وہ قابل ہی نہیں رہتا کسی کام کا، کسی کام کا۔ ٹھیک ہے، تو کیسی لگی بات؟ زبردست۔ اور خدا نہ کرے، یسوع نے کہا کہ طوفان نوح جو تھا ابن آدم کے وقت بھی ایسا ہی ہوگا، تو اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کتنے غصے میں تھا۔ ڈبو کے نہیں ماریا سی، ساڑ کے ماریا سی، ڈبو کے نہیں مارنا چاہتا پر گرم پانی نہ۔ یہ میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ بھی بتا دیا، اور یہ کسی مسیحی عشائر خانے سے کتاب نہیں چھپی، یہ بھی میں بتا دوں۔ یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ انگریزاں چھاپی ہے جی، تو یہ کتاب جو ہے یہ ہے جی فلدلفیا میں چھپی ہے، ایک ریاست ہے، وہ ہے جیوش پبلیکیشن سوسائٹی نے یہ کتاب چھاپی تھی 1909 میں، دی لیجنڈز آف دی جیوز۔ اس میں یہ لکھی ہوئی ہے بات کہ جو طوفان والا پانی تھا وہ کیسا تھا۔ سوال پلیز، چلیں سوال نہیں تو آگے چلتے ہیں۔ اگلا حوالہ دیکھیے میرے ساتھ، پیدائش کی کتاب اس کا 7واں باب، اس کی 17 آیت سے 24 آیت تک پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب 7واں باب 17 آیت سے 24 آیت۔ آج ہم زیادہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ کہانی بائبل کی ہے۔ ٹھیک ہے، جان بوجھ کے میں زیادہ آیتیں پڑھ رہا ہوں بائبل میں سے آج، تاکہ ساری کہانی بائبل میں کی ہمارے سامنے رہے، لوگوں کی نہ رہے۔ ہم 500 داستانیں ہیں تو 499 داستانوں کی طرف نہ چلے جائیں۔ یہ ایک جو داستان ہے اس کی طرف ہے، اس لیے میں بائبل میں سے آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے اگلا حوالہ، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی چڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا، سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے، پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا۔ جتنے بھی پہاڑ تھے سب چھپ گئے اور پانی 15 ہاتھ، کتنا ہوا؟ 22.5 فٹ پانی ان سے بھی اوپر چلا گیا، اور پہاڑ ڈوب گئے اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے۔ سب آدمی مر گئے، نوح کے خاندان والے بھی مر گئے، اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے، بلکہ ہر جاندار شے جو زمین پر تھی مر مٹی، کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والے جاندار، کیا ہوا کا پرندہ، یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے، فقط ایک نوح باقی بچا، یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا۔ 40 دن 40 رات بارش ہوئی، گرم بارش ہوئی، اور یہ پانی 150 دن تک بلند ہوتا رہا۔ کئی تصویر ختم، کیونکہ پانی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کیا برسنے کے بعد کون سا ٹھنڈا ہو گیا تھا؟ ہو سکتا نہ ٹھنڈا ہوگا، ایسے ہی رہا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اگلا حوالہ میں پڑھنے لگا ہوں، پیدائش کی کتاب اس کا 8واں باب، اس کی پہلی 5 آیتیں نکالیے گا۔
पैदाइश 8वां बाब पहली 5 आयत लिखा है, फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चुपाइयों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया, और खुदा ने ज़मीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया, और समुद्र के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई, और पानी ज़मीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ। और 7वें महीने की 7वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई, और पानी 10वें महीने तक बराबर घटता रहा, और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आई। तो क्या हुआ जी, सब कुछ खत्म हो गया। खुदा ने एक हवा चलाई है और पानी रुक गया है, समुद्र के सोते आसमान के दरीचे बंद हो गए हैं, बल्कि बंद किए गए हैं, खुदा ने किए। और अभी बाद में आप तफसील पढ़ें बाइबल में से भी, तो देखें जब नूह और उसका खानदान चला गया तो खुदा ने बाहर से दरवाज़ा खुद बंद किया था। ठीक है जी, अंदर से बंद नहीं किया था, बाहर से बंद किया था। खोलना नहीं बात खुदा ने खोलना सी ना। हाँ, तो खुदा ने बंद कर दिया था। तो अब क्या हुआ जी, यानी पानी 150 दिन तक भरता रहा, और कम होते होते भी 150 दिन लग गए, 300 दिन तो जी लग गए, कभी पानी तान तो कभी पानी ठान। और उसके बाद क्या हुआ, फिर 7वें महीने की 7वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई, और फिर पानी कब कम हुआ जी, पानी 10वें महीने तक फिर घटता रहा, फिर अभी चोटियां नजर आई हैं, क्योंकि पानी जमा करना सौखा होता है, खत्म करना औखा होता है। ये हमारे इलाके के लोगों को बहुत तजर्बा है इस बात की। और फिर अगला हिस्सा है 8वां बाब, पैदाइश की किताब 8वां बाब उसकी 4थी आयत कहती है, और 7वें महीने की 7वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई। बहुत से लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि अरारात जो है ये तुर्की में है, लेकिन बाइबल के जो जोग्राफिया दान हैं वो कुछ और ही कहते हैं, अभी मैं बाद में उसका बताऊंगा। और ये वक्त कौन सा है, 7वें महीने की 7वीं तारीख, ये बनती है बाइबल के तरीके के मुताबिक 2 अप्रैल 2348 कबल मसीह। और फिर अगला वाला है 8वां बाब 5वीं आयत, अभी हमने 4थी पढ़ी, ये 5वीं आयत है। और पानी में 10वें महीने तक बराबर घटता रहा, और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आईं। ये है 15 जून 2348। पहले बताया है 2 अप्रैल 2348, और अब है 15 जून 2348 कबल मसीह। और कायल की कमेंट्री कहती है कि पहाड़ों की चोटियां यानी कश्ती के गिरदोनवा में जिन पहाड़ों पर कश्ती रुकी थी, टिकी थी, ये हैं आर्मीनिया की कोहिस्तानी चोटियां। आर्मीनिया, ये ईरान से गुजर के जाएं तो बॉर्डर लगता है। पिछले दिनों में आज़रबाईजान की और आर्मीनिया की जंग रही है, और लोग कहते हैं दुनिया का पहला मसीही मुल्क। और मशहूर क्या है, हर मुल्क किसी ना किसी वजह से मशहूर है, लेकिन आर्मीनिया किस वजह से मशहूर है बता सकते हैं? नहीं यार बात कर रहे हैं आज हम, नूह की वजह से। आर्मीनिया नूह की वजह से मशहूर है, और उसको कहते हैं आर्मीनिया नूह का मुल्क। कोरोना से पहले हमने प्रोग्राम बनाया था, हम जाएंगे ईरान बाई रोड, ईरान और तुर्की जाएंगे, और फिर सोचा था शायद आर्मीनिया भी जाएंगे, पर फिर कोरोना ने हमारे मनसूबे में पानी फेंक दिया। अब मामला ही कुछ और हो गए। तो पहला मसीही मुल्क था तारीख में इस ज़मीन पर, और नूह का मुल्क कहते हैं। बहुत तारीख और हिस्ट्री वर्ल्ड वाली इसमें बिखरी पड़ी है, और हमसे तो बहुत चीज़ें रिलेटेड करती हैं, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी बताया, हम तहकीक कर रहे हैं बाग़ अदन से तूफ़ान नूह तक, तूफ़ान नूह से यसुम मसीह तक, और तोमा से अब तक हम तहकीक कर रहे हैं। बहुत सी बातें हमारे पाकिस्तान में, बहुत सी और नहीं हैं। तो बहरहाल, तो कायल की जो कमेंट्री है बाइबल की, वो कहती है पहाड़ों की चोटियाँ यानी कश्ती के गिरदोनवा में मौजूद आर्मीनिया के कोहिस्तानी इलाकों की चोटियाँ कश्ती ठहरने के 73 दिन बाद नजर आई थी। यह सारी बातें ज़्यादातर हम बाइबल के हवाले पढ़ के करेंगे, ताकि कहानी जो है लोगों तक बाइबल की जाए, क्योंकि हमने बाइबल पढ़ना छोड़ा है, बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है, और हम सिर्फ एक गिलाफ हलबेट रख देते हैं, सिर्फ हमारे घर में बाइबल भी होती है, इसी वजह से तो ऐसा है। ठीक है। और मैं कह रहा था इतवार के मैसेज में, तो कि हम गिला करते हैं कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, तो हम क्या करें? बाइबल तो देखें ना, सब कुछ बता रही है। तो वो लेक्चर आप सुन सकते हैं कि बाइबल कितनी अहम है, खुदा कितना अहम है।
سوال پلیز جی. چلیں سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. یہ اگلا حوالہ ہم پڑھیں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 8واں باب 7ویں آیت. وہ کہتی ہے اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی اور اس نے کوے کو اڑا دیا. سو وہ نکلا اور جب تک زمین پر پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا. سو 24 جولائی دیکھیں 24 جولائی 2348 قبل مسیح کو بزرگ نوح نے کشتی سے کوہ اڑایا. اس طرح سے شاید آپ کو یہ باتیں نہ ملے جس طرح ہم ایک ایک ڈیٹ کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کریں. اور پھر کیا ہوا؟ اگلا والا ہے پیدائش 8واں باب 8ویں اور 9ویں آیت. وہ کہتی ہے پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اگا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں. پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا. تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا. ایک بار کبوتری واپس آ گئی. پھر اگلا واقعہ پیدائش 8واں باب 10ویں اور 11ویں آیت. لکھا ہے اور 7 دن ٹھہرا کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اگا دیا اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی. تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا ہے. زیتون کی پتی یعنی پانی نیچے آ گیا تو زیتون کا درخت اوپر آیا. ویسے تو لوگ کہتے ہیں سب کچھ برباد ہو گیا تھا لیکن یہ زیتون پتہ نہیں کہاں سے بچ گیا. شاید معجزہ یا جیسے بھی خدا کا انتظام. اگلا واقعہ ہے 8واں باب 12ویں آیت. پیدائش کی کتاب 8واں باب 12ویں آیت. تب وہ 7 دن اور ٹھہرا اور اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی. تو وہ سمجھ گیا کہ آپ باہر نکل سکتے ہیں. اور پھر اگلا والا ہے پیدائش کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 13ویں آیت. لکھی ہے پیدائش کی کتاب 8واں باب 13ویں اور 14ویں آیت. لکھا ہے اور 600 پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا اور نوح نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین سوکھ گئی ہے. اور دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی. پہلے مہینے کو کھولا تو اس نے دیکھا سوکھی ہے. پھر اور ویٹ کیا تو دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ کو زمین بالکل سوکھ گئی. اور یہ ہے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ بنتی ہے 16 ستمبر 2347 قبل مسیح. اور دوسرے مہینے کی 27ویں تاریخ بنتی ہے 11 نومبر 2347 قبل مسیح. اور اس کے بعد وہ اپنی فیملی کو لے کر باہر آ گیا اور پھر اس نے وہاں یہوہ کے نام پر قربانی چڑھائی. اگلی باتیں ہم اگلی کلاس میں کریں گے کہ کیا ہوا کیونکہ ہم ساتھ تورات پڑھ رہے ہیں. لیکن آج تک جتنی گفتگو ہوئی ہے آج کی کلاس میں آپ سوال ہے تو کر سکتے ہیں. آج ہم نے طوفان نوح پر بائبل کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کی کہ بائبل کیا کہتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں اس سے غرض نہیں ہے کیونکہ بہت سی باتیں ہیں جو لوگ کیا کہتے ہیں ہم ان میں زیادہ بعض اوقات دلچسپی لیتے بائبل کو بھول جاتے ہیں بلکہ بھول گئے ہیں. اور لیکن ضرورت ہے کہ جو بائبل کی کہانی ہے وہ بھی ہمیں آنی چاہیے. تو اس لیے زیادہ حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھے. ہاں میں نے تاریخی اور جغرافیائی اور تحقیقی باتیں بھی آپ کے سامنے کی ہیں. تو دعا سے پہلے اگر سوال ہے تو کیجیے.